حضرات السلام علیکم۔ حضرات، آج ہم ایک ایسے احساس اور تشویشناک معاملے پر تحقیق کے ساتھ بات کریں گے جسے پاکستان میں سوشل میڈیا، طبی حلقوں اور عوام کے درمیان کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ F7 اسلام آباد میں پولیس کے ایک چھاپے میں کیا کچھ ملا، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ آج ہم آپ بتائیں گے کہ پلاسنٹا اور دیگر انسانی باقیات کو غیر قانونی استعمال یا خرید و فروخت کہاں ہو رہی ہے۔ کیا یہ صرف افواہیں ہیں یا دنیا میں اس بارے میں کوئی WHO کی مثالیں موجود ہیں؟ کیا کہتا ہے پاکستان کے قوانین اور اسلام آباد میں اور سامنے آنے والے حالیہ الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ واضح ہے کہ خواتین حضرات، اس پروگرام میں زیر بحث آنے والے غیر ثابت شدہ دعووں کو حقائق کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا مقصد صرف دستیاب شواہد، عالمی رپورٹس، قوانین اور تحقیق کی روشنی میں اس معاملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ ہم اس پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی اس طرف توجہ مبذول کرائی تھی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد ہم آپ کو یہ تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں ہوں عبید الرحمان عباسی، اپنے پروگرام 15 منٹس وتھ عبید کے ساتھ۔ حضرات، دوبارہ خوش آمدید۔ حضرات، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں FIA جو ہمارا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے بین الاقوامی نیٹ ورک بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو انسانی نال کو غیر قانونی طور پر نال جسے ہم پلاسنٹا کہتے ہیں پروسیس کر کے بیرون ملک اسمگل کرنے میں یہ گروہ ملوث تھا۔ FIA کی جو یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق F7 کا جو پوش ایریا ہے اسلام آباد کا، اس سیکٹر کے چھاپے کے دوران ایک غیر قانونی پروسیسنگ یونٹ سے تازہ خشک اور جو پروسیس شدہ انسانی نال سے پلاسنٹا کہتے ہیں، مشینری اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ حکام نے 3 چینی شہریوں اور 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا، جبکہ بعد ازاں ایک اور مقام پر کارروائی کے دوران مزید مشتبہ افراد سے بھی تفتیش کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ جو گروہ ہے یہ کافی عرصے سے یہاں پہ اس گھناؤنے کاروبار میں شریک ہے۔ اسی تحقیقات کے مطابق پروسیس شدہ انسانی نال اور جو دوسرے انسانی اعضاء ہیں ان کو مبینہ طور پر جیلی لیبل کے تحت ویتنام بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ حکام اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ حیاتیاتی مواد کن ہاسپٹل یا ذرائع سے حاصل کیا جاتا تھا، اور آیا اس میں کسی منظم نیٹ ورک یا سہولت کاروں کا کردار بھی موجود تھا۔ اور حضرات، اسلام آباد کا یہ پوش ایریا F7 کہلاتا ہے، جہاں پہ اس وقت جو ریزیڈینشیل ایریا ہے اس جگہ انہیں چھاپا مارا تھا۔ یاد ہے کہ اس مرحلے پر حکام نے انسانی ہیومن ریمینز کی اسمگلنگ کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ابھی تک۔ اب تک دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق کیس پلاسنٹا بنیادی طور پر انسانی نال کی غیر قانونی پروسیسنگ اور اسمگلنگ سے متعلق ہے۔ مزید حقائق تفتیش کے بعد ہی پتہ لگے گی، لیکن اس خبر نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی۔ پہلے تو یہ سوشل میڈیا پہ آئی تھی، اور اس کے بعد تمام ہمارے جو دوسرے اخباری ذرائع ہیں، چینلز ہیں، تمام میڈیا پہ یہ خبر جو ہے یہ چل پڑی۔ اور حضرات، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے اس چیز کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی کہ پاکستان کے اندر یہ جو پلاسنٹا ہے اور دیگر اعضاء ہیں اور گردے، یہ بہت تیزی سے ان کی اسمگلنگ جاری ہے، اور اس اسمگلنگ میں بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی ہاسپٹل بھی انوالو ہیں، جو ان چیزوں کو بہت مہنگے داموں
فروخت کر کے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، اور ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں ایک اور کاروبار بھی بہت زیادہ چل پڑا ہے، اور وہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ۔ چائنیز نے اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت بڑے بڑے گھر ریزیڈینشیل ایریاز میں کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اور بھاری مقدار جو ان کا کرایہ ہے وہ بھاری اس کی ہے۔ اب لوگوں نے اپنا گھر جو ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں، اور پنڈی اسلام آباد اور گردنوا کے جتنے حجام ہیں ان سے یہ بال جو ہیں یہ ریزیڈینشیل ایریا میں بڑے بڑے بیگز کے اندر باندھ کر اس کے بعد ان کو بائی ایئر کہیں چائنا یا دوسری جگہوں پہ روانہ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ان کے اندر کام ہو رہا ہو۔ اس طرف بھی توجہ دینی بہت بڑی ضروری ہے۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے، صرف اپنی اس کو محدود کریں گے F7 میں جو کچھ ہوا، جو کچھ انسانی اعضاء اور جو پلیسنٹا ہے اس کی جو اسمگلنگ جاری تھی، جس کو FIA کے مطابق انہوں نے ایک بہت بڑا گینگ پکڑا۔ ہم اسی پہ آج آپ کو اور بھی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان میں انسانی حیاتیاتی مواد کی نگرانی، اسپتالوں میں بایولوجیکل ویسٹ کے انتظام اور غیر قانونی طبی تجارت کی روک تھام سے متعلق سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اگر تحقیقات میں یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف ملکی قوانین بلکہ بین الاقوامی طبی اور اخلاقی اصولوں کے بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ خواتین حضرات، یہ بہت ہی اس وقت گھناؤنا کاروبار جو FIA نے اس کو انرتھ کیا ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگ اور بھی انوالو ہوں گے۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ویتنام جا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے شاید اسی سال کے جنوری میں ویتنام کے ایک وزیر نے ایک اخباری بیان میں یہ کہا تھا کہ ویتنام کے اندر پلیسنٹا اور دوسرے جو اعضاء انسانی اعضاء ہیں ان کی پیوندکاری کے لیے جو مختلف ممالک سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور یہاں چونکہ جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ سستا ہے، تو یہاں پہ وہ اسمگلرز اور یہ جو ٹریڈرز ہیں یہاں لا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک خاص قوانین بھی بنا رہے ہیں۔ اور حضرات، اب بات یہ ہے کہ یہ پلیسنٹا جو ہے اور دیگر آرگنز جو ہیں انسانی، یہ اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسلامی طریقے سے اور بہت سارے دوسرے مذاہب میں بھی یہ وہ نال جسے کہتے ہیں جو بیبی کی ڈلیوری کے بعد اور جو اس کے وہ استعمال نہیں کی جاتی یہ چیزیں، ڈلیوری کے بعد اس کو نکال کے بری کیا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے عزت و احترام سے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو کوک کر کے اور را شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ اس کو ڈرائی کر کے اس کی جو کیپسول ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ انرجی بوسٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، ان کے مطابق یہ ڈپریشن کو بھی ختم کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سائنٹیفک کوئی چیز پروون نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں استعمال کر رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن جو کی دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پہ ویتنام، چائنا اور اس جگہ پہ جہاں میڈیسن بن رہی ہیں، اس کے استعمال میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے اور انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، تو یہ استعمال وہاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو انسانی اعضاء ہیں جو ملے ہیں اس F7 کے گھر سے اللیجڈلی، اس کے معاف کیجیے گا، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو ڈرائی کیا گیا ہے یا ان کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ بھی ویتنام جا سکیں، اور ویتنام ایک بہت بڑی منڈی ہے ان اعضاء کی، تاکہ جو جس طرح میں پہلے ہی بتایا آپ کو کہ ویتنام کے ایک منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے جس کے لیے ہم قوانین بھی بنا رہے ہیں، اور یہاں اسمگلنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔
حضرت چین، بھارت، پاکستان، مصر، فلپائن اور دیگر ممالک میں غیر قانونی گردے کی خرید و فروخت اور ٹرانسپلانٹ مافیا کی کیسز بھی سامنے آ چکے ہیں، جن پر اقوام متحدہ اور انٹرپول نے بھی بڑی تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں ماضی میں گردہ اسمگلنگ کے حوالے سے عالمی توجہ کا مرکز بھی بنا رہا ہے۔ یہ جو ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز ایکٹ 2010 نافذ کیا گیا تھا، تاہم اس وقت تک کوئی مستند قومی اعداد و شمار موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کریں کہ جو پاکستان میں پلاسنٹا اور دوسرے جو استعمال شدہ حمل کے اعضاء کی منظم غیر قانونی تجارت کہاں تک پہنچی اور کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی مکمل سرکاری تحقیقات بہت ہی ضروری ہے۔ WHO نے حالیہ برسوں میں پاکستان میں نال یا ٹرانسپلانٹا یا ضائع شدہ حمل کے اعضاء کی اسمگلنگ کی مخصوص کیسز کی تعداد جاری نہیں کی، جو زیادہ تر WHO کی زچگی، ماں اور بچے کی صحت اور اخلاقی طبی اصولوں پر ان کے قوانین ہیں۔ اگر یہ الزامات درست ہوتے ہیں تو تحقیقات میں یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں: کیا بائیو میڈیکل ویسٹ کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے؟ کیا کسی نجی کمپنی یا لیبارٹری کو حیاتی جو مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا صوبائی ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ آڈٹ کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے دعوے تشویش ضرور پیدا کرتے ہیں، مگر صرف ایک تبصرہ یا پوسٹ کسی جرم کا ثبوت نہیں ہوتی۔ اگر واقعی کسی اسپتال میں رضامندی کے بغیر انسانی جو باقیات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو اسمگل کیا جاتا ہے، تو ہمارے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ کیوں ان کی نظر کے اور ان کی ناک کے نیچے یہ تمام کاروبار ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں ایک مشہور ہاسپٹل، راولپنڈی کا ایک مشہور ہاسپٹل ہے، وہاں پہ گردے ٹرانسپورٹ کی جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا گروہ بسٹ کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ ڈاکٹر بھی انوالو تھے، لیکن آج بھی وہ ہاسپٹل کام کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ادارے ہمارے بنائے گئے ہیں یا تو وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا جان بوجھ کر خاموش ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان اس وقت، اگر آپ WHO کی اور یونیسیف کی رپورٹس دیکھیں تو وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صحت کا نظام جو ہے بگڑتا جا رہا ہے۔ ہیومن آرگنز کی ٹرانسپورٹیشن اور گردوں کی جو غیر قانونی کاروبار، یہ پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت اور اہم ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خصوصی طور پہ FIA، ان تمام ہاسپٹلس کا ایک خفیہ سروے کروائے اور اس کے بعد ان ہاسپٹلس کا سروے کرنے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پاکستان کے لیے یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ذیباطی جو جس کو شوگر ہم کہتے ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے، اور کڈنیز کے جو پرابلمز ہیں اس میں تقریباً نمبر 3 اور 4 پہ آتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں صحت کا نظام تو ویسے ہی برا ہے، اب یہ بدنامی بھی پاکستان کے سر آ لگی ہے۔ ایک بنیان محسوس اندر سے بھی ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اس سلسلے میں بہت جلد کام کریں گے اور 1-2 ایگزامپلز سیٹ کریں گے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا حرکت نہ کر سکے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی۔ قادر مانو باسی کو اپنے پروگرام 15 منٹس کے بیت کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔